عمران خان کو میڈیا سے مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور پہلے ان کا نام صرف غائب کیا گیا تھا اور کہا جاتا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا سربراہ پی ٹی آئی، لیکن پھر اس کے بعد اب انہیں بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے اور ان کی تصویر بھی مکمل غائب کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف کے حوالے سے اس طرح کے اقدامات ہوئے تھے، جب ان کا نام نہیں چلایا جاتا تھا، ان کی تقاریر نہیں چلائی جاتی تھی، تو ملک میں بڑا شور برپا ہوا تھا۔ کچھ صحافی جو تھے وہ نواز شریف کے آزادی اظہار کے لیے عدالت تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں عدالت میں پٹیشن دائر کی تھی کہ نواز شریف کی تقاریر کو میڈیا پہ نشر کیا جائے، لیکن آج وہی صحافی، وہی میڈیا بالکل خاموش ہے اور کوئی بھی شخص اس حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صحافی جو آزادی اظہار کی بات کرتے تھے، پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتے تھے، وہ اب بالکل سو چکے ہیں۔ انہیں اب میڈیا کی آزادی جو ہے اس پہ لگائی جانے والی قدغنیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت نام کی بھی میڈیا کو آزادی نہیں ہے۔ پورا مکمل طور پہ میڈیا جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ آج وہی ہو رہا ہے جو اس سے پہلے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے ساتھ ہوا تھا اور انہیں بھی میڈیا سے غائب کر دیا گیا تھا، لیکن آج عمران خان میڈیا سے مکمل غائب ہیں۔ ان کی کسی بھی قسم کے ان کے بیانات جو ہیں وہ چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ روز ان کا ایک بیان جو انہوں نے عدالت میں دیا، انہوں نے جو گفتگو کی، اس کو میڈیا پہ چلائے گا، لیکن ایک مخصوص اجازت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیا نے وہ سارا جو ان کا بیان تھا اس کو چلا دیا، لیکن میڈیا کو جو انسٹرکشنز ملی کہ کون کون سے جملے اور کہاں کہاں تک آپ نے چلانی ہے، میڈیا نے صرف وہی چلایا۔ تو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے میڈیا کی آزادی اظہار کی، سوال کرنے کی، تنقید کرنے کی، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اور ملک میں تمام سسٹم، پورے سسٹم کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی بات کرتی تھیں، جو آزادی اظہار کی بات کرتی تھیں، آج بالکل بھی خاموش ہیں، اور بلکہ ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کو مزید اگر دبا سکتے ہیں تو دبا لیں، اور اس جماعت کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور لوگوں کو جتنی بھی تکالیف دے سکتے ہیں آپ دے لیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ دوسری طرف انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے فوج نے انہیں کہا ہے کہ آپ کوئی لائے عمل بنائیں، کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے عرصے تک اس سیٹ اپ کو چلا سکتے ہیں، کس طرح چلا سکتے ہیں، اور پھر اس حساب سے الیکشن کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گا کہ کب الیکشن کروائے جائیں۔ اور ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، اکانومی تھوڑی بہت تو بہتر ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو ٹاسک دے رہی ہے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس طرح کی امپرومنٹ نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے تھی۔ ابھی بھی بہت ساری مشکلات ہیں حکومت کو، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے فوج سے گارنٹی مانگی ہے، کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ماضی میں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی، اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ برتا گیا ہے، لیکن اس بار تھوڑا زیادہ ہی عمران خان کے ساتھ سختی کی گئی ہے۔ ان کی پارٹی کو بالکل ہی وانش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ وانش کر دیا گیا ہے۔ تو ان کی طرف سے یہ فوج سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ کل ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا ایسا ویسا نہیں ہوگا، اور وہ بڑے پریشان ہیں اور گارنٹیاں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا کل بھی بڑا مشکل میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ان کا کام تو یہ بنتا تھا کہ وہ جمہوریت کی بات کرتے، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے، لیکن انہوں نے ڈیل کر کے اقتدار میں آنے کو ترجیح دیا، اور اس حوالے سے وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ شاید کل ان کے اگر معاملات بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس سے برا سلوک بھی نہ ہو۔